کہ کبھی کائنات بنانی پڑتی ہے، اور یہ عشق ہی ہے کہ کائنات لٹانی پڑتی ہے۔ عشق سے ہی کائنات بنی اور عشق سے ہی اپنا خانوادہ لٹانا پڑا۔ انسان کی تاریخ میں بڑے بڑے امتحان ہوئے، مگر جو امتحان زہرا کے لال نے دیا اس امتحان کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کا امتحان، اللہ نے امتحان لینے میں انتہا کر دی، اور امام علی مقام امام حسین نے امتحان دینے میں انتہا کر دی۔ قرآن فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی جب وہ آزمائش کرتا ہے تو وہ بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، مالوں کی کمی کے ذریعے، جانوں کو لے کر اس کے ذریعے، اور پھلوں کو لے کر اس کا نقصان کر کے، کمی کر کے اس کے ذریعے۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تو اس نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے کا حکم دے دیا۔ یعقوب علیہ السلام کا امتحان لیا تو یوسف کو اپنے سے دور کر دیا۔ ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا تو بیماری دے دی۔ بنی اسرائیل کا امتحان لیا، بھوک اور قحط ان کے اوپر ڈال دیا۔ لیکن قربان جائیں کہ 10 محرم کا دن ہے، 61 ہجری ہے، امتحان کی جتنی بھی صورتیں تھی ساری کی ساری کربلا میں جمع کر دی، اور ادھر بھوک بھی ہے کربلا میں، پیاس بھی کربلا میں، علی اصغر کربلا میں، علی اکبر کربلا میں، سارا کنبہ کربلا میں، اکیلا حسین 71 لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھا اٹھا کر خیموں کی طرف لا رہے ہیں۔ اتنا کڑا امتحان اللہ نے ڈالا ہے، مگر اس امتحان میں ثابت قدم رہ کر دنیا کو یہ دکھا دیا کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی بھی آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، اس میں ثابت قدم رہنا اور اپنے قدموں کو لڑکھڑانے نہ دینا، یہ حسین کی علامت ہے۔ یہ حسین کی علامت ہے۔ ساری صورتیں جمع ہو گئی اور میدان کربلا میں آواز آئی، نہ ہی کوئی دوسرا مصطفیٰ آنا ہے اور نہ ہی مصطفیٰ کا کوئی نواسا آنا ہے۔ تو کربلا کا جو امتحان ہے یہ اتفاقی امتحان نہ تھا۔ میں نے کیا کہا ہے، کوئی اتفاقی یا حادثاتی طور پہ یہ واقعہ کربلا رونما نہیں ہوا تھا، اس کی تیاری ازل سے ہو چکی تھی۔ عالم ارواح سے لے کر کربلا تک اللہ رب العزت نے اس کی تیاری فرما دی تھی۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقع کربلا کی خبریں پہلے صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے رہتے تھے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو وقوع ہونا تھا یہ وہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو اس شہادت کی جو چرچے تھے وہ صحابہ کے اندر آقا علیہ السلام نے فرما دیے تھے۔ سامعین محترم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر توجہ میری طرف، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء آئے،
دین کا پیغام پہنچایا. ہر ایک نے کہا وما علینا الا البلاغ. اللہ کا دیا ہوا پیغام، ہر نبی آیا اس نے پیغام پہنچایا، اللہ کی دعوت پہنچائی اور یہی کہا کہ بس میرے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ میں نے ادا کر دی. نبی پیغام دیتا رہا، دعوت دیتا رہا، اس دنیا سے چلا گیا تو وہ دیا ہوا پیغام بھی مٹتا چلا گیا. نبی گیا وہ دین مٹتا چلا گیا. پھر اور نبی آیا، اس نے پیغام دیا، نبی گیا اس کا دیا ہوا پیغام بھی مٹ گیا. یہ روش حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک چلتی رہی. نبی آیا، پیغام دیا اور نبی کے جانے سے پیغام بولیے مٹ گیا، ختم ہو گیا. پھر اور نبی آیا، اس نے پیغام دیا. مگر کیا وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دلارے آئے، سیدہ زہرا کے بابا آئے، انہوں نے دین پہنچایا. آج بھی وہ دین آذانوں میں موجود ہے، وہ دین نمازوں میں موجود ہے، وہ دین آج تک اور قیامت تک زندہ رہے گا اور جاری رہے گا. کیا وجہ ہے؟ پہلوں کا دین سلامت نہ رہا، آقا علیہ السلام آئے، ان کا دیا ہوا دین قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہا. کیا وجہ ہے؟ جملہ دینے لگا ہوں. وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس دین بچانے والا کوئی نہ تھا، اور سیدہ زہرا کے بابا کے پاس یوں میں کہنے لگا ہوں کہ دین سرور کونین لے کر آئے اور اس دین کو بچانے مولا حسین آئے. دین سرور کونین لے کر آئے، دین کو بچانے مولا، بولیے ذرا گونج پڑ جائے، مولا حسین آئے. اس لیے دین کو بچایا امام علی مقام امام حسین نے. اپنا تن پیش کر دیا، اس کے ساتھ 71 جانیں 71 تن پیش کر کے وہ مٹتی ہوئی اقدار، وہ دین جو مٹ رہا تھا اس کو دوبارہ خون دے کر اس دین کو دوبارہ زندہ کر دیا. اس لیے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہی وجہ ہے کہ جب کربلا آتی ہے اسلام کی جو قدریں پامال ہوتی جا رہی تھی ان کو دوبارہ امام علی مقام امام حسین نے زندہ کیا. امام علی مقام امام حسین ایک دن مسجد نبوی میں، چھوٹی عمر ہے، لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگیں مسجد نبوی میں تشریف لائے تو میرے آقا نماز ادا فرما رہے تھے. یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، لیکن اس میں سے ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں. نماز ہو رہی تھی، توجہ میری طرف. آقا علیہ السلام سجدے میں گئے، امام علی مقام امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو گئے. نماز کی حالت ہے. میرے آقا نے ایک بار پڑھا سبحان ربی الاعلی، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، 10 بار پڑھا، 20 بار پڑھا. امام علی مقام نیچے نہیں اترے. بالآخر 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا. ابھی بھی حسین نیچے نہیں اترے، جبریل امی اتر آیا. ذرا گونج پڑ جائے گی. جبریل امی اتر آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اپنے سجدے کو لمبا کر دے، جب تک حسین آپ کی پیٹھ سے نیچے نہیں اترے گا آپ سجدے میں ہی سبحان ربی الاعلی کا ورد جاری رکھیں گے. جبریل کیا وجہ ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ نماز اتنی طویل نہیں کرنی. ہاں محبوب، اس لیے نماز تو طویل نہیں کرنی، مگر آج
शरीयत भी रुक गई है। हुसैन के पीठ पर बैठने की वजह से सजदा लंबा करने का हुक्म दे दिया है। हुसैन बिन आखिर 72 तस्बीहात के बाद नीचे उतरे। मेरे आका ने अपना सर मुबारक सजदे से उठाया, रकअत नमाज मुकम्मल की और हाल में फरमाने लगे कि बेटा हुसैन, तेरी वजह से सजदा लंबा किया है, शरीयत को अल्लाह ने रोक दिया है, नमाज को तवील करने का हुक्म दे दिया है। उधर से आवाज आई, नाना जान, ये जो 72 तस्बीहात आपने मेरी खातिर पढ़ी थी, इसका सिला मैं करबला के मैदान में अदा कर दूंगा। वो 72 तन 72 जाने, ऐ मेरे नाना जान, करबला की शाम को देखिएगा कि 72 तन मुझ समेत मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करता चला जाऊंगा। ये वो हुसैन थे जिनकी तैयारी बचपन से हो रही थी। कभी जुबान चुसवाई जा रही है, कभी कंधों पे सवार किया जा रहा है। तो वो हुसैन मैदान करबला में शुजाअत व बहादुरी के कारनामे क्यों न दिखाएं। इसी तरह एक मर्तबा ऐसे हुआ, हुजूर सर्वे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन को, छोटी उम्र है, कंधों पर उठाया हुआ है, कंधों पर उठाया हुआ है और मस्जिद नबवी से निकलकर बाहर मदीना के बाजार की तरफ चल पड़े। जब बाजार की तरफ चले ना, तो सामने से मुरादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने लगे। कौन मुरादे रसूल? के जिन्हें देखकर शैतान भी भागता है। वो मुरादे रसूल जो आका अलैहिस्सलाम ने जिन्हें खुद दुआ के जरिए तलब किया है, जिन्हें जनाबे उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, वो सामने हुए, आमने सामने हुए और वो यूं कहने लगे कि वाह हुसैन। वो क्या कहने लगे? वाह। क्या कहने लगे? वाह हुसैन, कितनी अच्छी सवारी मिली है। वाह हुसैन, कितनी खूबसूरत सवारी मिली है। यूं वो कह रहे थे कि हाँ हाँ, कुरान नबुव्वत के कंधों पे सवार है। कुरान नबुव्वत के कंधों पे सवार है। हाँ हाँ, रसूल पाक खुद अपना बचपन उठाए बैठे हैं। वो यूं कह रहे थे और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ उमर, ये भी तो देखो कि सवार कितना अच्छा है, जो जन्नत के शहजादों में से शहजादा है। अगर सवारी अच्छी है तो सवार भी कितना अच्छा है। मैं ये हदीस इसलिए कोट की है, इसमें से आपको एक जुमला देना चाहता हूँ। जब आप बच्चों को उठाते हैं, उठाया होगा ना, भांजों को, भतीजों को, बेटों को कंधों पे बिठाया होगा, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जब किसी बच्चे को कंधे पर बिठाया जाए तो बच्चे के हाथ कहाँ पे होते हैं? सर पे होते हैं, और बच्चे के हाथ सर पे होते हैं, और जिस बंदे ने उठाया होता है उसके हाथ बच्चे के, बोलिए, कदमों पे होते हैं, टांगों पे होते हैं। ऐसी है कि नहीं? अगर नहीं तो सुबह उठा के बच्चे को देख लीजिएगा। एक तो सुन्नत मुस्तफा पे अमल हो जाएगा, दूसरा ये बात समझ आ जाएगी। मेरे आका ने इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन को कंधों पे बिठाया। हुसैन के हाथ हुजूर की दस्तार पर है। मेरे आका का सर मुबारक कभी नंगा नहीं होता था, कभी दस्तार होती, कभी टोपी मुबारक होती। सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि वो लाल जिनका सर मुबारक कभी भी नंगा नहीं होता था, इमाम आली मुकाम के हाथ आपके दस्तार पर, और मेरे आका के हाथ मुबारक इमाम के टांगों पर। गोया के इमाम ये कह रहे थे
کہ میرے آقا کل کربلا میں جب میں جاؤں گا تو آپ کا نواسا آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ کی یہ دستار میں اپنا تن اپنے خانوادے کے سارے بچڑے ذبح کروا دوں گا، ایک ایک تن میں اللہ کی راہ میں پیش کر دوں گا، جس میں علی اکبر بھی ہوں گے، علی اصغر بھی ہوں گے، اولو محمد بھی ہوں گے، سیدہ سکینہ بھی ہوگی، چھوٹے بچے بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے۔ میرے نانا جان دین پر کبھی حرف نہیں آنے دوں گا، دین کی قدروں کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ میرے نانا جان میں آپ کی دستار پہ بھی حرف نہیں آنے دوں گا، زمین پر نہیں گرنے دوں گا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ دستار کی یہ بلندی، یہ رفت، یہ شان، اس کی پاسداری میدان کربلا میں بھی کروں گا۔ اے میرے نواسی حسین تو سن، بڑے بڑے لوگ آئے جن کی ٹانگیں لڑکھڑا جاتی ہیں، جن کا جوان بیٹا فوت ہو جائے نا، ہم مرگ پہ جاتے ہیں، موتیں ہوتی ہیں، کسی کا جوان بیٹا اگر اس دنیا سے چلا جائے تو مجھے ایمان سے بتائیے گا کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کسی مرگ پر جائے نا جس کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کا والد کون ہے، اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہوتی ہیں، بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کا والد ہے۔ ایسی ہے کہ نہیں؟ تو جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا جائے اس کی ٹانگیں لڑکھڑا جاتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ حسین میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل کربلا میں یزیدی لشکر ہزاروں کی تعداد میں سامنے ہوگا، مگر تو تنے تنہا جب میدان کربلا میں ان یزیدی لشکر سے ٹکر لینے کے لیے جب اپنا گھوڑا، اپنا ذوالجنا میدان کربلا میں چلائے گا تو تیری ٹانگیں کبھی بھی اکھڑیں گی نہیں، کبھی بھی کانپے گی نہیں، بلکہ تیری ٹانگیں جم کر ان یزیدی لشکر کے ساتھ ایسا مقابلہ کریں گی کہ رہتی دنیا تک تیری مثال بن جائے، تیری مثال بن جائے گی۔ یہ وہ حسین تھے کہ ابھی باتیں ہو رہے تھے، ابھی باتیں ہو رہے تھے۔ میں جمعے پر یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر مولا کائنات خانہ کعبہ میں آئیں اور سیدہ پاک مصطفیٰ کے گھر سے آئیں، مولا علی اللہ کے گھر سے آئیں، سیدہ پاک مصطفیٰ کے گھر سے آئیں، تو ان سے یا امام حسن پیدا ہوتے ہیں یا امام حسین پیدا ہوتے ہیں۔ جب دونوں ماں اور باپ کی عظمت کا یہ عالم ہو تو ان میں سے ان کے بیٹے ایسے ہی جنم لیتے ہیں۔ سامعین محترم توجہ چاہوں گا، جب سیدنا امام علی مقام امام حسین اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے امام حسین کو حضور کی گود میں دے دیا اور حضرت علی بھی قریب آ گئے، پوچھا کہ اے علی کیا نام رکھا ہے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پہل نہیں کر سکتا، جہاں سے حسین آیا ہے وہیں سے نام بھی آئے گا۔ اللہ رب العزت نے
امام علی مقام امام حسین کا نام خود آسمان سے بھیجا ہے. اور کتنی لذت کی بات ہے، حسین ایک ایسا نام ہے عربی کی روح سے کہ اسے اگر غلط بھی پڑھے تب بھی درست پڑھا جائے گا. حسین کو حسین بھی پڑھ سکتے ہیں، اسے کوئی بھی نام ہے نا اسے غلط پڑھیں گے اس کا معنی غلط ہوگا. حسین ایک ایسا واحد نام ہے، اسے جیسے بھی پڑھیں خوبصورت ہوگا. سبحان اللہ. حسن کو حسین کو چھوٹا کر کے پڑھے تو حسن بنتا ہے، اور حسن کو بڑا کر کے پڑھے تو حسین بنتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ناموں کی اتنی برکت ہے، اتنی مشابہت ہے، اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرے دو پھول ہیں. پھول گلاب کا پھول ہوتا ہے نا تو اس سے گلاب کی خوشبو آتی ہے، اور پھول اگر چنبیلی کا ہو تو اس سے کس کی خوشبو آئے گی جی؟ چنبیلی کی خوشبو آئے گی. اگر پھول موتیے کا ہو تو اس میں سے خوشبو بولیے ذرا موتیے کی آئے گی. اگر پھول مصطفیٰ کا ہو تو اس میں سے خوشبو مصطفیٰ کی آئے گی. فرمایا کہ یہ میرے دو پھول ہیں. پتہ چلا کہ امام حسن اور حسین میرے آقا کے دو پھول ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف چومتے نہ تھے بلکہ سونگتے بھی تھے. پھول جو تھے آقا فرماتے تھے کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. امام حسن اور حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو جن شہزادوں سے جنت کی خوشبو آئے ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا اکثر امام علی مقام امام حسین کی گردن پر بوسہ دیتے تھے. بچوں کو بوسے دیا کریں، بیٹوں کو، یہ سنت مصطفیٰ ہے. اور حسین کی گردن پر اس لیے بوسہ دیتے تھے کہ کل ستایا جائے گا، کل پیاسا ذبح کیا جائے گا. میرے آقا جانتے تھے کہ 61 ہجری آنے والی ہے، میرے اس معصوم شہزادے پر خنجر چلائے جائیں گے، چھریاں چلائی جائیں گی، نیزے چلائے جائیں گے، اور گھوڑوں کی ٹاپوں تھلے اس جسم کو روندا جائے گا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب جنگ صفین سے واپس پلٹے تو اس میدان سے گزرے تو نشاندہی فرما دی، یہاں پر خیمے لگیں گے، یہاں پر گھوڑے باندھے جائیں گے، یہاں پر لاشیں گرائی جائیں گی، یہاں پر میرے حسین کا لاشا گرے گا. یہ کئی برسوں پہلے کی بات ہے، حضرت علی المرتضیٰ نشاندہی فرما رہے ہیں. تو یہ شہادت کی خبر صحابہ کے اندر گردش کرتی رہتی تھی، حالانکہ شہادت کا علم کسی کو نہیں ہوتا. امام علی مقام امام حسین کی شہادت پہ قربان کہ شہید ہونے سے پہلے بھی صحابہ کے اندر آپ کی شہادت کی خبریں عروج پر تھیں اور ہر ایک کو معلوم تھا. کبھی میرے آقا ایک مٹی دیتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کو، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. ایک شیشی میں مٹی دی. زوجہ محترمہ ام المومنین پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اے ام سلمہ یہ مٹی جب خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے. یہاں پہ میں نے رک کر اس حدیث پر غور کیا کہ میرے آقا یہ مٹی کسی اور زوجہ کو کیوں نہیں عطا فرمائی، ام سلمہ کو کیوں عطا فرمائی ہے؟ تو دریچے کھلے معرفت کے، علم کے، اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میری تمام زوجات میں سے صرف ام سلمہ واقع کربلا
کے وقت زندہ رہیں گی۔ آپ کو وہ مٹی عطا کی، کسی اور زوجہ کو عطا نہیں کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اس شیشی کو دیکھتی رہتی تھی، اور 61 ہجری کا دن آ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے خواب میں آئے۔ آپ کی سر مبارک کے بال گرد آلود، چہرے کے بال مبارک گرد آلود، چہرے پر غم کے آثار۔ عرض کی میرے آقا یہ کیا کیفیت کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، آج میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ ام سلمہ اٹھی، دیکھا اس شیشی کی طرف، اس میں جو مٹی تھی وہ بھی خون بن چکی تھی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کو آج شہید کر دیا گیا۔ وہ شہزادہ جو حضور کے کندھوں پر سوار ہو کر جس نے اپنے نانا کی زبان کو چوسا تھا، جس نے بڑے نین اور نخرے کے ساتھ اپنی زندگی گزاری تھی، آج اس شہزادے کی گردن پر خنجر چلائے جا رہے ہیں۔ واہ حسین! اسی لیے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ چشتی کے بابا نے کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اے بابا معین الدین چشتی اجمیری، یہ دو آپ نے الفاظ کا کیوں ذکر کیا؟ بادشاہ اور شاہ است حسین، پھر فرمایا بادشاہ است حسین۔ غور کیا میں نے اس جملے پر، تو بادشاہ وہ ہوتا ہے جو جسموں پر حکومت کرتا ہے، اور شاہ اسے کہتے ہیں جو روحوں پر حکومت کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ شاہ است حسین، یہ بھی نہیں فرمایا کہ شاہ بود حسین، بود ہوتا ہو جانا، ہو گیا۔ شاہ است حسین کہ حسین آج بھی شاہ ہے، ہماری روحوں کا بادشاہ حسین آج بھی ہے، کل بھی تھا، اور قیامت تک حسین ہماری روحوں کا بادشاہ ہو کر رہے گا۔ فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین، بادشاہ بھی حسین۔ آگے فرمایا دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی حسین، دین پناہ بھی حسین۔ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ دین حسین، یہ نہیں فرمایا کہ نماز حسین، روزہ حسین، زکات حسین، حج حسین، یہ سب جز ہیں۔ نماز دین کا جز ہے، روزہ جز ہے، حج جز ہے، زکات جز ہے، تمام اجزاء کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا کہ پورا حسین دین کا کل ہے، اور دین اصل حسین، پورا جو دین ہے وہ حسین ہے، پورا دین ہی حسین ہے۔ بات روکی نہیں، فرمایا دین پناہ است حسین، دین پناہ۔ دین پناہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ ہے، والدین اپنے بچوں کی تربیت، تعلیم، ان کی شادی سے فارغ ہونے کے بعد جب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کی اب آخری خواہش کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ مجھے مکہ دکھا دے، اللہ آپ مجھے مکہ دکھا دے، میں زیارت کر دوں۔ یعنی یہ انتہا ہے، ہماری انتہا مکہ ہے، حسین کی ابتدا مکہ ہے، اور حسین کے بابا کی ابتدا مکہ ہے۔ مولا کائنات مکہ کے اندر کعبہ کے وسط میں تشریف لائے۔ پتہ چلا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی ابتدا مکہ ہے،
ہم مکہ دیکھنے کے لیے مشتاق رہتے ہیں۔ اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو خانہ کعبہ کے اندر بھیج کر یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں، ان کی لخت جگر حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین آئیں گے۔ وہ دین حسین جو دین مٹ رہا ہوگا، اقدار پامال ہو رہی ہوگی، اس دین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے حسین اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے دین کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یعنی کوئی شخص اگر اس کی موت کا وقت قریب آئے نا تو ہاسپٹل میں ڈاکٹر اسے لا علاج کر کے کہتے ہیں کہ بابا جی کو گھر لے جائیں، لا علاج مرض ہے، دعا کریں ان کے لیے۔ تو ہم لوگ یاسین ان کے گرد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی مرنے لگے تو اسے یاسین اس کے پاس پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ کوئی مشکل آئے تو دعا کرتے ہیں۔ گویا کہ مشکل جب انسان پر پڑی تو اس نے دین نے اسے پناہ دی۔ دین نے انسان کو، بات سمجھ آ رہی ہے، انسان کو دین نے پناہ دی۔ مگر قربان جائے کہ حسین دین کو پناہ دے رہا ہے۔ انسان کو جب مشکل پڑتی ہے تو وہ دین کی طرف رجوع کرتا ہے، دین اسے پناہ دیتا ہے۔ اے حسین، تیری عزت پر، تیری اس شہادت پر، تیری اس ستم ظریفی پر جو یزید لعین نے تیری گردن پر خنجر چلایا، واہ حسین کہ تو نے